حضرت محمد کا ایک خوبصورت واقعہ، اس دنیا کی سب سے مہان ہستی جن کے ذکر سے دلوں کو سکون ملتا ہے اور جن کی سیرت ہر انسان کے لیے رہنما ہے، وہ ہیں حضرت محمد۔ اللہ نے انہیں رحمت العالمین یعنی ساری دنیا کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ ان کی زندگی انسانیت کے لیے ایک پرفیکٹ نمونہ ہے۔ پیدائش آپ کا جنم 12 ربیع الاول کو مکہ مکرمہ میں ہوا۔ یہ وہی شہر ہے جسے اللہ نے مبارک بنایا اور جہاں کعبہ شریف موجود ہے۔ آپ کی والدہ کا نام آمینہ تھا اور والد کا نام عبداللہ۔ آپ کے والد کا انتقال آپ کی پیدائش سے پہلے ہی ہو چکا تھا۔ جب آپ پیدا ہوئے تو دنیا میں ایک نور پھیل گیا۔ عرب میں اس وقت جہالت، بت پرستی اور ظلم کا دور تھا، مگر آپ کے آنے سے اس اندھیرے میں روشنی آئی۔ بچپن پیدائش کے بعد عرب کی روایت کے مطابق آپ کو دودھ پلانے کے لیے گاؤں لے جایا گیا۔ وہاں حلیمہ سعدیہ نے آپ کو دودھ پلایا۔ ان کے گھر میں آپ کی برکت سے بہت خیر برکت ہوئی۔ جانوروں کے دودھ میں اضافہ ہو گیا اور ان کی زندگی خوشحال ہو گئی۔ جب آپ چھوٹے تھے تو آپ کی سیرت اور عادتوں سے ہی لوگ سمجھ جاتے تھے کہ آپ الگ اور خاص ہیں۔ آپ کبھی جھوٹ نہیں بولتے، کبھی دھوکہ نہیں دیتے۔ لوگ آپ کو صادق اور امین کہہ کر پکارتے۔ جوانی جب آپ جوان ہوئے تو کاروبار میں مشغول ہوئے۔ سیدہ خدیجہ رضی، جن کا بہت بڑا کاروبار تھا، انہوں نے آپ کو اپنا سامان لے جانے کے لیے چنا۔ آپ نے اتنی ایمانداری اور امانت داری سے کاروبار کیا کہ سیدہ خدیجہ آپ سے بہت متاثر ہوئیں اور بعد میں آپ دونوں کا نکاح ہو گیا۔ نبوت کی شروعات 40 سال کی عمر میں، جب آپ غار حرا میں عبادت کر رہے تھے تو پہلی وحی نازل ہوئی۔ فرشتہ جبریل علیہ السلام آئے اور کہا، اقرا بسم ربک الذی خلق، یعنی پڑھو اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا کیا۔ یہی سے نبوت کا سفر شروع ہوا۔ تعلیم اور پیغام آپ کا مشن صرف ایک تھا، لوگوں کو اللہ کی عبادت کی طرف بلانا اور انصاف، رحمت اور انسانیت کی تعلیم دینا۔ آپ نے کہا، اللہ ایک ہے، اس کے ساتھ کسی کو شریک مت کرو، عورتوں کا حق ادا کرو، اناتھوں اور غریبوں کا خیال رکھو، جھوٹ، دھوکے اور ظلم سے دور رہو۔ آپ کی زندگی کا ہر لمحہ اس پیغام کی تفسیر ہے۔ مکہ میں دعوت، جب آپ نے اللہ کا پیغام سنانا شروع کیا تو مکہ کے لوگ آپ سے ناراض ہو گئے، کیونکہ وہ اپنے بتوں کی پوجا کرتے تھے۔ انہوں نے آپ کو ستایا، تنگ کیا، مگر آپ صبر کرتے رہے۔ آپ نے کبھی بدلہ نہیں لیا، بلکہ ہمیشہ رحمت اور محبت کا راستہ اپنایا۔ ہجرت، جب مکہ والوں نے ظلم حد سے بڑھا دیا تو اللہ نے آپ کو حکم دیا کہ آپ مدینہ کی طرف ہجرت کریں۔ وہاں کے لوگ آپ کو کھلے دل سے اپنا لیڈر اور نبی مان گئے۔ اس طرح اسلام کا پیغام پورے عرب میں پھیلنا شروع ہوا۔ مدینہ کی زندگی، مدینہ میں آپ نے مسجد نبوی بنائی، بھائی چارے کی بنیاد رکھی اور انصاف پر مبنی ایک نیا نظام قائم کیا۔ آپ صرف مسلمانوں کے لیے نہیں بلکہ ہر مذہب اور قوم کے لیے رحمت تھے۔ آپ نے جنگوں میں بھی صرف اپنے بچاؤ کے لیے حصہ لیا، کبھی ظلم اور ناانصافی کے لیے نہیں۔ آپ کہتے تھے، سب سے اچھا انسان وہ ہے جو دوسروں کے لیے فائدے کا سبب بنے۔ آخری حج اور خطبہ ہجرت کے 10 سال بعد آپ نے اپنا آخری حج کیا، جسے حج وداع کہتے ہیں۔ وہاں آپ نے لاکھوں لوگوں کے سامنے انسانیت کا سب سے بڑا پیغام دیا۔ کہا، کسی عرب کو عزمی پر اور کسی گورے کو کالے پر کوئی فضیلت نہیں، صرف تقوی ہی اصلی درجہ ہے۔ عورتوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو، امانتیں ادا کرو، نماز اور روزے کی پابندی کرو۔ وصال 63 سال کی عمر میں آپ نے اس دنیا سے رخصت فرمائی۔ آپ کی وفات کے وقت پوری امت غم میں ڈوب گئی، مگر آپ کے چھوڑے ہوئے پیغام نے انسانیت کی رہنمائی ہمیشہ کے لیے مکمل کر دی۔ نتیجہ، حضرت محمد کی پوری زندگی ہمارے لیے رہنما ہے۔ ایک بہترین بیٹا، ایک اچھے شوہر، ایک اچھے دوست، ایک انصاف پسند حاکم
اور سب سے بڑھ کر اللہ کے سچے بندے۔ آج اگر دنیا ان کے اصولوں کو اپنائے، سچائی، انصاف، رحمت اور محبت، تو پوری انسانیت امن اور سکون سے رہ سکتی ہے۔